میرے آقا نے کیا بات فرمائی؟ آج لوگ جاہلیت کی باتیں، کیوں جی؟ خاص کر کے شادیاں ہوتے جاہلیت دیاں گلاں، چاہے وہ دیندار ہون چاہے وہ دنیا دار ہون، نکاح تے ساڑھے کو پڑھوان گے مسیتی، پھر سارے کام جا کے کرن گے، ہاں جی، پھر کڑیاں بھی نچن گیاں، پھر منڈے بھی نچن گے، پھر ماں باپ کہن گے اے میری دھی نچ رہی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ڈوب مرو، گٹر میں منہ ڈالو، کلمہ حضور کا پڑھ کے اپنی بیٹیوں کو ناچتا ہوا دیکھتے ہو، بھانجیوں کو اور اپنی بھتیجیوں کو ناچتا ہوا، یہ شادیاں تم کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ جناب وہ افغانستان ہمارے ہاتھ میں چلا گیا، وہ گنجے ہمارے اوپر مسلط ہیں، تو تمہارے اوپر اور کون عمر بن عبدالعزیز آئے گا؟ جب تمہارے کرتوت ہی یہ ہے، مسجد میں نکاح پڑھانے کے بعد ہر جاہلیت کا کام گھر میں جا کر کرتے ہو، تو مولوی خادم کے نکاح پڑھانے سے کیا ہوگا؟ ہاں کیا ہوگا تمہارا ہمارے نکاح مسجد میں آنے سے؟ حق، اقبال کہنا حق را بسجود صنما را بطوافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ کہنے لگا اے کیڑا مسلمان ہے ہوئے مسیتی آ کے اللہ نو سجدے کرنا تے اوتے مندرج جا کے ٹل کھڑکاندا، ایتھے اسلام دیاں گلاں کردا، باہر جاہلیت دے گلاں کرنا، ایتھے اسلام دا بڑا جناب پابند ہے تے گھر جا کے ہر شے اسلام دی بھول جاندا۔ اقبال کہندا بہتر ہے ایو جے اسلامی تو مسلمان ہون دا دعویٰ نہ ہی کردا، کیوں جی؟ ہاں جی، میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ اقبال کہندا میں مسجد گیا، ٹیلاں لگیاں، قالیناں بچیاں، تے مولانا نو مسجد دی کمیٹی ہے کہہ رہی مولانا لبیک دا نعرہ لایا، یہ تے سیاسی نعرہ ہے۔ ہاں مولانا لبیک کا نعرہ لگایا آپ نے، یہ تو سیاسی نعرہ ہے۔ آپ نے لبیک کے بارے میں بات کر دی ہے تو آپ نے تو سیاسی گفتگو کر دی۔ اقبال کہتا میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ کہنے لگا وہ چودھری دے پیسے نہ ہی لگ دے مسیت ہوتے، اور نویاں قالیناں نہ ہی بچ دیاں، اور آلہ ٹیلا نہ ہی لگ دیاں، اور اے سی نہ ہی لگ دے، کچی مسیت ہوندی کم از کم مولانا حق دی گل تے کر دے کم از کم۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ ہاں جی، اس واسطے یہ ساری باتیں تباہی اور بربادی پھیر کے تو بچیوں کے بارے میں تم اتنے بڑے ظلم ہو جائیں تو پھر وہ وزیر جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہاں جی، حضرت عمر نے ہی فرمایا نا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا بکری کا بچہ پیاسا مرے گا، تو ظاہر بات ہے اس علاقے کا گورنر بھی ہوگا، اس علاقے کے اور بھی ذمہ دار ہوں گے، بڑے بڑے عہدیدار ہوں گے، لیکن حضرت عمر یہ نہیں فرمایا کہ عمر اتنے بیٹھا ہوئے تو گورنر کو پوچھا جائے گا، فرمایا وہ گورنر نو پوچھنا بھی تو عمر دا کم سی نا، اور پولیس والے نو پوچھنا بھی تو عمر دا کم سی، کیوں جی؟ بس اتنی بات ہے۔ جے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری جناب او دربان رکھ لون تے جڑے طائف آون وہ ذاتی سمجھتے حضرت عمر بلا لون، فرمایا کی گل کر دے ہو، اے طائف تے سرکاری ہو دن، انہیں کہ فرمایا انہیں لوگ مینو دے دن، فرمایا اچھا۔ آپ نے اسے ویلے فرمایا لباس اتارو اندر جا کے ٹاٹ پاؤ، گورنر نو ٹاٹ پوا کے تے جناب مال غنیمت دیاں ہزاراں بکریاں صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری جنہ دی آواز سن کے حضور نے قرآن سن کے تے سویرے فرمایا اوئے ابو موسیٰ اشعری تو اتنا سونا پڑھدا تینوں تے نغمہ داؤدی جو حصہ ملیا، کیوں جی؟ اتنی سونی آواز سی، حضور پیچھے کھڑ کے سنیا تے حضور عرض کی تھی حضور تانوں کیویں پتہ چلیا؟ فرمایا راتی جدوں تو قرآن پڑھ رہے سی نا میں تیرے پیچھے کھڑ کے سن رہے سی، کیوں جی؟ کی فرمایا؟ ہاں جو فرمایا میں عرض کی تھی حضور جو پتہ ہوندا تو میں اور سونا کر کے پڑھنا چاہیے۔ اتنی شانہ دے مالک ابو موسیٰ اشعری، لیکن گل جدوں شریعت دی آئی یہ تو کہتے نہیں جی حضرت صاحب دے جی کوئی راز ہونا ہے جڑی داڑھی نہیں رکھی ہوئی، ہاں وہ حضرت صاحب دے صاحبزادے نے جڑی داڑھی منائی ہے نا یہ جی کوئی راز ہونا ہے، اور میں آکھا اتھے کوئی راز نہیں۔ حضرت عمر نے کیا صحابی رسول ہومن تے جنہ دا قرآن سن کے حضور خوش ہومن، جدوں گل شریعت دی آئی تے گورنری تو لا کے ٹاٹ دا لباس پوا کے ہزارہ بکریاں اگے لائیاں، فرمایا جاؤ جا کے چراؤ۔ ابو موسیٰ اشعری تھوڑی دیر واسطے توقف کیتا تے حضرت عمر تاریخی گل کی تھی، فرمایا تواڈے پیو دادے یہی کام کردے سن، ہاں یہ تے حضور دی وجہ تو سارا کچھ ملیا۔ ہاں جی توجہ توجہ توجہ، یہ ہر بندے دا جناب ایک اپنا دین بنایا انہوں نے، اپنا دین اپنا فکس کیتے ہویا کہ جناب میرے خلاف بات ہوگی میں ہو گیا جناب انج ہو گیا جناب تسی میں ڈانٹ دیتا ہے، اسلام میں تو اتنی سختی نہیں ہے۔ حضرت عمر دسو ایک گورنر نو معزول کر کے بکریاں پیچھے لا